السلام علیکم، میں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان 13 جون سے جاری فضائی جنگ میں پہلی دفعہ وقفہ آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے کا اعلان کیا۔ اس سے پہلے کل رات ایران نے قطر میں موجود امریکی بیسز کو میزائل حملوں سے نشانہ بنایا تھا، تاہم اسرائیل نے ایران پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے تہران میں بھرپور جوابی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ ایران نے اسرائیل کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے جنگ بندی کے بعد اسرائیل پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے اور وہ دونوں ملکوں سے خوش نہیں ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یہ بھی پوسٹ کیا کہ اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کرے گا اور اس کے جہاز دوستانہ انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے ویو کرتے ہوئے واپس چلے جائیں گے۔ طبل جنگ صرف خطے میں نہیں بلکہ تحریک انصاف کے اندر بھی کافی ہلچل ہو رہی ہے اور بچ چکی ہے۔ آج عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان نے عمران خان کی اجازت کے بغیر خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس کرنے پر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو آڑے ہاتھوں لیا۔ دیکھیں، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ بجٹ پاس ہوا، کیونکہ کل تو علی امین نے وعدہ کیا تھا، کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں، پچھلے 3 ہفتے سے وہ کہہ رہے تھے کہ جی کسی نے ٹائم ہی نہیں مانگا۔ میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی ٹائم مانگ رہا ہو۔ میں ان کو کہہ رہی تھی کہ ہم اگر 3 خواتین اور باقی سارے جیسے ہم آتے ہیں، یہ بھی آتے ہیں جن کو ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی، ہم یہاں آ کے سارا دن بیٹھ سکتے ہیں۔ تو جب عمران خان 5 ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ میرے سے مشاورت کے بعد بجٹ پاس ہوگا، تو پیش اور کاس کے اوپر تماشا تو بن گیا۔ لیکن کسی نے ایک بندہ نہیں آ کے یہاں کھڑا ہو کے کہتا، تو آ کے کہتا کہ ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ اگر ہم بیٹھ سکتے ہیں، کیا کے پی اسمبلی کے ممبر جو عمران خان کا ووٹ لے کر اس کے وہ کیا کہتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، عمران خان کا ووٹ ان کے پاس ہے، وہ نہیں آ کے یہاں کھڑے ہو سکتے تھے؟ ہم 3 ہفتے سے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ جب ایک صحافی نے علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا کہ عمران خان کو -1 کرنے کی اسٹیبلشمنٹ کی جو کاوش ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے، تو انہوں نے کیا کہا، یہ آپ کو وہ بھی دکھا دیتے ہیں۔ میڈم، کیا عمران خان کو مائنس کر دیا گیا ہے؟ مائنس عمران فارمولا ہے، کیونکہ خان صاحب نے تو کہا تھا میرا اپروول ہوگا۔ میرا خیال ہے مائنس ہی ہو گئے۔ کیا علی امین گنڈاپور سولو فلائٹ کر چکے ہیں؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے اور بجٹ پر بھی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں شیر علی ارباب صاحب، ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف۔ آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ رانا احسان افضل صاحب، کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سب سے پہلے مجھے پتہ ہے علی ارباب صاحب، ابھی آپ ایک اہم میٹنگ سے اٹھ کے آئے ہیں جہاں آپ خیبر پختونخوا کا بجٹ ڈسکس کر رہے تھے، وفاق کے ساتھ آپ ایک نیگوسیشنز کی طرف جا رہے تھے، مگر جو علیمہ خان صاحبہ نے بات کہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا -1 ہو گیا، اور سلمان اکرم راجہ جو ایک اچھی پوسٹ ہولڈ کرتے ہیں، انہوں نے بھی ٹویٹ کر دی ہے، انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے، پاسنگ آف دا کے پی کے بجٹ یسٹرڈے ہیز کم ایز اے کمپلیٹ سرپرائز ٹو می۔ تو ہم کیا سمجھیں، سولو فلائٹ کر چکے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب؟ اٹ از ناٹ دیٹ سمپل سولو فلائٹ، بیکاز شروع میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کنفیوژن تھی۔ آئی مائی سیلف واز آف دا اوپینین بیسڈ آن جو خان صاحب کی فیملی نے میسیجز دیے ہیں ان سے ملنے کے بعد کہ جی کے پی کا بجٹ خان صاحب کی اپروول کے بغیر یا ان کے کنسنٹ کے بغیر پاس نہیں ہوگا۔ ایک شروع میں یہ بھی ڈیبیٹ تھی کہ پاس یا پریزنٹ، سو میرا اپنا ذاتی خیال ہے۔ اب جو کہ جس طرح کی سچویشن ہے، یہ تھوڑی سی اگین اٹ از اے لٹل کنفیوزنگ اینڈ مے بی سم واٹ انفارچونیٹ، بیکاز اس کے اندر جو میری سینس ہے وہ یہ ہے، مے بی دیر واز سم کائنڈ آف ہیسٹ، شاید یعنی جلد بازی میں کیا گیا، ہاں، ان دا سینس صوبائی حکومت نے، یعنی علی امین گنڈاپور صاحب نے، صوبائی حکومت از دا چیف منسٹر اینڈ دا کیبنٹ ممبرس۔ لیکن چلیں آپ والی بات، وہ یہ تھا کہ ہمیں جو انکلنگ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ شاید there was some kind of a conspiracy going on in the governance house trying to also come in
کوئی ایمرجنسی نافذ ہو یا کوئی اس طرح کی چیز, وہ بھی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے پریمپٹ ہوا شاید. لیکن یعنی کہ آپ کو یہ خدشہ تھا کہ گورنر رول راج لگایا جا سکتا ہے کیسے, چونکہ اس کے اندر تو آپ کو پروونشل اسمبلی سے پاس کرنا پڑتا ہے نا, اس کا خدشہ تو آپ کو نہیں ہونا چاہیے. اور بھی محرکات ہیں, لیکن وہ تو پروونشل گورنمنٹ کو علی امین گنڈاپور کو زیادہ پتہ ہوگا. لیکن اچھا یہ ہوتا کہ یہ جہاں آخری جو تاریخ ہے 28-29 تک بھی جا سکتا تھا, 30 تک بھی جا سکتا تھا. سو اس کی مجھے 100% کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ آج 23 کو کیسے پاس ہو گیا ہے, وچ کوڈ ہیو گون. اور اگر آپ سلمان اکرم راجہ کی ٹویٹ دیکھ لیں تو اس میں بھی تقریباً انہوں نے یہی بات کی. تو غلط کیا علی امین گنڈاپور صاحب نے, مجھے نہیں پتا کہ اس کا خمیازہ کیا ہوگا. اس کا خمیازہ یہ ہوگا کہ جب لوگ جائیں گے اور خان صاحب کو بتائیں گے, خان صاحب ول ڈیسائیڈ کہ آگے کیا کرنا ہے. سو ہی کین بی ریمووڈ. عمران خان he was nominated by عمران خان and عمران خان can also have removed. اچھا, آپ سے میں جاننا چاہوں گی, اگر خیبر پختونخوا یہ بجٹ نہ پاس کرتی تو وفاق کے پاس کیا آپشنز تھے؟ آپ فائنینشیل ایمرجنسی لگا سکتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو میں تو بڑے سمپل طریقے سے دیکھتا ہوں کہ جب میاں نواز شریف جیل میں تھے, ان کو سزا ہوئی تھی, تو انہوں نے اپنی پاورز جو ہیں وہ شہباز شریف کو ڈیلیگیٹ کی ہوئی تھیں. اور جب شہباز شریف جیل میں تھے, جب ان کی حکومت تھی, تو احسن اقبال واز لٹرلی رننگ دا پارٹی اور وہ فیصلے وہ کر رہے تھے. تو اگر تو یہ جماعت ہے, پی ٹی آئی اگر ایک جماعت ہے, تو پھر تو میرے خیال سے جو انہوں نے ضد لگائی ہوئی ہے وہ ضد نہیں ہونی چاہیے تھی, اور یہ ٹھیک ہوا ہے. اور اگر یہ جماعت نہیں, یہ کلٹ ہے اور اس کو کلٹ کا لیڈر کنٹرول کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آپ نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہو نیشنل اسمبلی میں دہشت گردی کے حوالے سے, تو آپ نے وہاں نہیں بیٹھنا جب تک آپ مجھے آزاد نہیں کراتے, اس مدعے کو نہیں اٹھاتے. اگر انڈیا کی جنگ ہو اور ایس پی آر کی بریفنگ ہو تو آپ نے وہاں نہیں بیٹھنا, کیونکہ وہ ناراض ہو جائے گا جو کلٹ کا لیڈر ہے, اور وہ ناراض ہو جائے گا تو پھر لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی. تو اسی طرح اگر صوبے کا بجٹ ہے, صوبے کی فلاح کی بات ہے, صوبے کی آگے پورے اس سال کے ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہیں, ڈیولپمنٹ کے معاملات ہیں, اگر آپ اس کو اس بیسس کے اوپر جو ہے وہ بریک لگا سکتے ہیں یا سسپینڈ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب رہانی ہوگا, تو میرے خیال سے یہ بڑی کوئی اب نارمل سی بات ہے ایک جماعت کے لیے. تو اچھا ہوا کہ یہ اس سے بیک چینل کوئی بات چیت آپ کی ہوئی تھی؟ نہیں, ہماری تو کوئی بات چیت نہیں ہوئی. نہیں, ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی. یہ شک و شبات ان کے اپنے ہیں کہ کوئی کہیں ملا ہوا ہے یا کوئی کیا ہے, یا کوئی کسی کے مائنس عمران خان ہوا ہے. نہیں, وہ تو کب کا ہو چکا ہے. جب ان کو 14 سال کی سزا ہو گئی تھی تو مائنس تو وہ ہو گئے تھے. اب یہ اگر ان کو یہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہو رہا, یہ دیکھیں جب 14 سال کی سزا کیا ہے کہ وہ بندہ جیل میں. اب تو جب نواز شریف صاحب جیل میں تھے تو وہ مائنس تھے اس وقت, اور اس وقت جو ہے ہی از دا پیٹرن, ہی از دا ہیڈ آف دا پارٹی, اور ان سے گائیڈ لائن نہیں, وہ اپنا انپٹ دیتے ہیں, اپنا وہ ان سے مشاورت ہوتی ہے. تو اس میں تو کوئی دیکھیں کنفیوژن ہے ہی نہیں نا. اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ سزا یافتہ ہیں, اور جب تک وہ باہر نہیں آتے تو مائنس ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں اپنے کی والی بات بھی. چلیں, کے پی میں ایٹ لیسٹ ایک بات میں فرق یہ ہے کہ کے پی میں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے, الیکٹڈ. وہ رات کو انٹیلیجنس والوں نے اصغر جویا جیسے 130 کے آر او کو رات کو 12 بجے تبدیل نہیں کیا, اور چیزوں کو ریزلٹس کو فالسیفائی نہیں کیا, جو کہ ابھی بھی الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں, فلی ڈاکیومنٹڈ ہے. جو جنرلی جیتے ہیں اور جن کو جتوایا گیا ہے وہ ہر کسی کو پتہ ہے. انہی کی پارٹی کے لوگ ہمیں بتاتے ہیں, ہم نہیں, یہ بھی جو فلانا سیشن میں بات کر رہے ہیں یہ بھی فارم 47 کا ہے. دا ٹرم ہیز بین یوزڈ بائی دیئر کولیگز پرابلی مور دین وی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ایک جمہوری حکومت ہے ہماری, وی ہیو بین ووٹڈ انٹو پاور. اچھا, دوسری بات میرا ایک چھوٹا سا سوال. پلیز پلیز. آج ہی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے, بڑی کنڈیمنگ ہے آپ کی حکومت کے اوپر بھی, پروونشل گورنمنٹ کے اوپر بھی, اور وفاق کے اوپر بھی, چونکہ اس کے اندر ڈرون حملے ہوئے ہیں وزیرستان کے اندر, جس کے نتیجے میں 17 لوگ جو ہیں جس میں سے 5 بچے ہیں وہ مارے گئے ہیں. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے باقاعدہ طور کے اوپر کہ پاکستان اتھارٹیز ہیو فیلڈ ٹو ٹیک ایکشن ٹو پروٹیکٹ دا لائیوز اینڈ پراپرٹی آف سویلینز ان خیبر پختونخوا ہو کنٹینیو ٹو پے دا پرائز آف این ایسکلیٹنگ نمبر آف ڈرون اسٹرائکس ان دا پروونس. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ انٹرنیشنل لا کو بھی وائلیٹ کرتا ہے, اور آپ کمپلیٹ ڈسریگارڈ آف سویلین لائف. دیکھیں اس کے اوپر اسمبلی میں بھی میں نے بات کی تھی ڈرون اٹیکس کے اوپر. آپ مار گرائیں اگر غلط آ رہے ہیں, طالبان بھیج رہے ہیں تو مار گرائیں. طالبان صرف نہیں بھیج رہے نا, ہم اپنے انسٹیٹیوشنز بھی اس میں جو ہے نا, کاٹلنگ میں ہوا تھا, دیٹ واز آر پیپل.
اس کے بعد وزیرستان میں جو، اس کے بعد بنو جان خیل میں ہوا، بنو میں ہوا. اس پہ ہمارے وہ بھی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک وفاقی ادارے کے ڈرونز گرانا شروع کر دے تو پھر تو اچھی پریزیڈنسی نہیں ہوگی. اور دوسری بات فرینکلی یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کتنا لیوریج ہے ان چیزوں کو روکنے کا. رانا احسان صاحب، کتنا لیوریج ہے کہ آپ ڈرون اٹیکس اپنے ہی لوگوں کے اوپر بھیج رہے ہیں؟ یہ دیکھیں، بات یہ کہ ڈرون اٹیک سویلین کو جو ہے ہارم کرنے کے لیے تو نہیں بھیجے جاتے. اگر ہمارے بھیجے جا رہے ہیں تو ڈرون لیٹ می کمپلیٹ. ڈرون اٹیکس تو دہشت گردوں کو ہنٹ کرنے کے لیے یا ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے جو ہے وہ اگر ہمارے انسٹیٹیوٹس بھیج رہے ہیں تو اس کے لیے بھیج رہے ہیں. تو کیجولٹیز تو نہیں ہونی چاہیے، سویلین کیجولٹیز نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ہوئی ہیں تو آئی ایم شیور ادارہ بھی اس کا نوٹس لے گا اور اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ ایسا نہ ہو. احتجاج ہو رہا ہے مگر، اور انہوں نے اپنی جو لاشیں ہیں ان کو سڑکوں پہ ڈالا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں ہم تو جنازے نہیں اٹھائیں گے. آپ ہمیں بتائیں تو صحیح، آپ ڈرون بھیج رہے ہیں تو ہمارے بچے کیوں مر رہے ہیں؟ اس چیز کو ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ڈرون سے ہلاکتیں ہوئی ہیں. ہونی چاہیے میرے خیال سے ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. آپ کو کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ یہ معاملہ پچھلے اکتوبر سے چل رہا ہے. دیکھیں، لا انفورسمنٹ تو ان کے پاس ہے نا، کے پی کے حکومت کے پاس لا انفورسمنٹ ہے، لوکل عدالتیں بھی وہیں ہیں. جو اگر وہاں کسی کی رائٹس مجروح ہوئے ہیں تو آبویسلی وہ انہی عدالتوں کے اندر جائیں گے نا، سیدھا سپریم کورٹ میں تو نہیں آئیں گے. سب کو ایک رسپانس دینا ہے. There's also an action in aid of civil power جس کو we are working to get it، جو آپ نے خود لگائی، جو ہم نے لگائی تھی بالکل پچھلے ٹینور میں بالکل لگائی تھی. بٹ آئی تھنک اس وقت بھی غلطی تھی، ابھی بھی غلطی ہے. اینڈ دیٹ از دا لیوریج دیٹ دی انسٹیٹیوشنز آر یوزنگ. دوسری بات یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تحقیق ہو، رسپانسبلٹی فکس ہو، جو ادارہ انوالو ہے وہ آ کے ہمارے سویلینس کے اوپر معافی مانگے. تحقیق کون کرے گا؟ وفاقی حکومت کرے گی، بیکاز وہاں سے ہی آ رہے ہیں نا ڈرونز، ہماری طرف سے نہیں آ رہے. وفاقی حکومت کے کون سے ادارے؟ کون سے؟ ملٹری ڈرونز تو وہاں سے آ رہے ہیں. That's interesting. یہ دلچسپ بات ہے، چونکہ مظاہرے جو ہو رہے ہیں، وہ کون کر رہے ہیں؟ آپ کیا خیال ہے؟ این ایف کر رہی ہے یا آئی بی کر رہی ہے؟ ڈرونز کس کے پاس؟ نہیں، تحقیقات کون کرے گا؟ اس کا بڑا بیسک سا جواب ہے. اگر کسی سویلین کی ڈیتھ ہوئی ہے تو تحقیقات وہاں کا جو رجسٹریشن ہے اس ڈیتھ کی وہ پولیس اسٹیشن میں ہوگی. اور یہ اگر واقعی اس بات میں حقیقت ہے تو اس کو کے پی کے چیف منسٹر کو ریز کرنا چاہیے. یہ ان کی ذمہ داری ہے. اور دیکھیں، بہت ساری چیزیں تو پروپیگنڈا پہ چلتی ہیں نا، تو جب تک تحقیقات نہیں ہوتی تو ہمیں اس چیز کو کنکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. تو آبویسلی اگر ایسا ایشو ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ایک بھی سویلین کیجولٹی نہیں ہونی چاہیے. نو ون ول سے اگر 17 ہوئی ہیں تو غلط ہے، لیکن اس کی تحقیقات جو ہے انیشیٹ کرے صوبے کی حکومت اور اس کو ریز کرے. اور بالکل وفاق جہاں وفاق کھڑی ہوگی ان کے ساتھ. مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ ادھر شامل کرنا ہے، مگر ناظرین یہ بڑا سنگین مسئلہ ہے اور اس کے پر آج ایمنسٹی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ بھی شائع ہو گئی ہے. اس مسئلے کو اہم قرار دیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو سویلین کیجولٹیز ہیں یہ کسی طرح بھی ہونی نہیں چاہیے تھی اور پاکستان کی حکومت کو اس کا فی الفور نوٹس لے لینا چاہیے. ادھر ایک وقفہ لیتے، وقفے کے بعد بجٹ کے اوپر واپس آتے ہیں، خیبر پختونخوا کے بجٹ کے اوپر واپس آتے ہیں. اس کے اندر بھی کافی لین دین ہو رہی ہے وفاق کے اندر، وہ کیا ہو رہی ہے آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بجٹ کے حوالے سے بہت سی کیاسہ رائیاں بھی ہو رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے بجٹ کو پاس نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی عمران خان کی رضامندی بہت ضروری تھی. مگر اب اور بھی بڑے مسائل ہیں بجٹ کے حوالے سے. آپ شیر ارباب صاحب آئے ہیں ابھی ایک اہم میٹنگ سے، جہاں پہ آپ کی میٹنگ وفاق کی وزراء سے ہوئی ہے، ان کے ریپریزنٹیٹیو سے ہوئی ہے. اس وقت خیبر پختونخوا کو سیلز ٹیکس پہ وہاں کی انڈسٹری کو پوری چھوٹ ہے، خاص فاٹا کو، ٹھیک ہے. تو اب وہ اس کے اوپر سیلز ٹیکس لگانے جا رہے ہیں. تو آپ کو کیا مسئلہ ہے اس کے اوپر سے؟ ہماری جو ڈسکشن تھی، اور اب تو ضم ہو گیا ہے نا سارا. ہاں، لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب فاٹا مرجر ہوا تھا، سرتاج عزیز صاحب کی ایک کمیشن تھی، اس کی ایک رپورٹ بنی تھی، اس کی ریکمنڈیشنز تھی. دی آئیڈیا واز کہ 10 سال جو ہے وہ فاٹا میں انویسٹمنٹ ہوگی، 3% NFC کا جو ہے وہ لگے گا، اور قومی دھارے میں یا ان کے جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز ہیں ان کو اٹھایا جائے گا مین اسٹریم پاکستان کے ساتھ، بیکاز دے آر آلریڈی ان کی لٹریسی وغیرہ سارا کچھ. اور اس کے بعد جو ہے جب وہ آ جائیں گے، اس کے بعد بالکل جس طرح پورا ملک ہے اسی طرح فاٹا اینڈ پاٹا آر گوئنگ ٹو بی ٹریٹڈ. دیز آر ڈاکیومنٹڈ فیکٹس، رپورٹ پبلک ڈومین میں ہے.
اس کے اوپر پھر ڈسکشن, یہی والی ڈسکشن جو تھی اس میں یہ تھا کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ جی ابھی بھی اگر آپ اس طرح کا کوئی ٹیکس لگاتے ہیں تو اس کا بوجھ عوام پہ آئے گا, اور جو ایک سپورٹ تھی جو 2018 میں پی ایم ایل این گورنمنٹ نے دی تھی آپ ایک مرجر کا میں ایک 21ویں امینڈمنٹ کی تھی, جی بالکل, اس کا کہیں جا کے اس کا فال آؤٹ اس پہ نہ ہو. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جی اس کے اوپر دیر آر ڈفرنٹ ویوز. جو حکومت کا وزراء کا ویو تھا وہ یہ تھا کہ اٹ از بینگ مس یوزڈ. اس کے اوپر ہم فردر ڈیلیبریشنز بھی کریں گے انشاءاللہ. اس کے اوپر کل شاید ایک اور میٹنگ بھی ہے, اس میں جو اس وقت یہ کیا پرپوز کریں کہ 18% ٹیکس لگے جس طرح باقی 8% ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کو ریویو کیا جائے اور شاید 8% جو ہے اس کا بوجھ فاٹا اور پاٹا کے عوام اٹھا نہ سکے. اچھا رانا احسان صاحب, مجھے پتہ ہے کہ یو فیل ویری اسٹرانگلی اباؤٹ دس. آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو سیلز ٹیکس دینا چاہیے چاہے وہ فاٹا پاٹا میں ہو یا کہیں ہو. بیسک سی لاجک ہے. دیکھیں یہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. نمبر 1, وہاں چند فیکٹریاں ہیں, چند 100-150 یا کتنی فیکٹریاں ہیں, اور وہ جب مال امپورٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیوٹی فری امپورٹ کرتے ہیں کیونکہ سیل ٹیکس اس پہ ایگزیمپٹ ہے اور انکم ٹیکس بھی ایگزیمپٹ ہے. وہ وہاں نہ وہ مینوفیکچرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہی مال لوکل مارکیٹ میں ایک منافع کے تحت وہ بیچ دیا جاتا ہے, اور اس کا کوئی نہ اکانومی کو فائدہ ہے نہ فاٹا پاٹا کی عوام کو فائدہ ہے, بلکہ یہ ایک چور دروازہ کھلا ہوا ہے جس کے تحت جو ہے یہ پروفیٹیرنگ ہوتی ہے اور ڈسٹورشن کریٹ ہوتی ہے مارکیٹ کے اندر کہ جو لوگ لوکل مال لیتے ہیں 18% دے کے وہ پھر وائبل نہیں رہتے, اور وہ اس کے اوپر نہ وہ مینوفیکچرنگ کر سکتے. تو وہ فیکٹریاں بند ہیں, اور یہ جو ایک دروازہ ہے وہ کھلا ہوا ہے جہاں آپ ڈیوٹی فری مال منگواتے ہیں. دیکھیں میری اس میں بڑی بیسک سی لاجک ہے, اگر تو یہ عوامی مسئلہ ہے تو اس کو ضرور دیکھنا چاہیے, اور اگر یہ چند درجن مفادی ٹولے کا مسئلہ ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی بڑی بچت ہوگی کہ 18% آپ ڈیوٹی فری مال منگوائیں تو پھر آپ کے پاس بڑا کنٹرول ہوگا, آپ لابی بھی کریں گے, آپ اس کو انویسٹ بھی کر سکتے ہیں. I think you have a point شیر علی ارباب صاحب. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی مفادی ٹولے کا مسئلہ ہے, 18% ٹیکس ہے, اور انڈسٹری تو ظاہر ہے امیر آدمی لگاتا ہے نا, غریب تو نہیں لگاتا. ٹھیک ہے, دیکھیں اسی لیے میں نے کہا کہ, اور اس میٹنگ میں بھی تقریباً یہ چیز یہ بات ہوئی ہے کہ ٹمورو ویل ہیو اندر راؤنڈ, اور جو ان کے کنسرنز ہیں اینڈ جو وہاں کے لوکل انڈسٹری کے لوگ ہیں, چیمبر کے لوگ ہیں, وی آر آلسو گوئنگ ٹو انوائٹ دیم. آپ ان کے کنسرن کو کیسے ایڈریس کریں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ٹولہ ہے, مفادی ٹولہ ہے جو اس سے بینیفٹ کرتا ہے, اور چور دروازہ آپ نے کھولا ہوا ہے. مفادی ٹولہ اگر ہم کہیں نا تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ ایک مافیا ہے اور کچھ جڑے ہوئے لوگ ہیں. 100%. تو اگر if that is the case تو obviously then they'll have evidence of to this effect, جس کے اوپر پھر اگر ان کا if they have the evidence, ٹھیک ہے. اگر عوام کو اس کا, اگر کامن مین کو جو فاٹا کا آلریڈی فاٹا کے ایک عام آدمی میں اور پشاور کے یا لاہور کے پنڈی کے کراچی کے آدمی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس کو he should be taken care of, but he's not being taken care of by this policy. تو ٹھیک ہے نا, تو we are going to have another round and then we'll sort it out. کیا امید ہے آپ کو, کیا چیز کہ سیلز ٹیکس سے چھوٹ مل جائے گی مکمل طور پہ؟ کہ دیکھیں ادھر بھی ہم نے یہ بات کی with all the ministers کہ we are taking this issue as Pakistanis. اگر فاٹا کے پاٹا کے لوکل لوگوں کو اس کا نقصان نہیں ہے, they are not going to be burdened, تو اس کے بعد جو ہے obviously اگر آرگومنٹس ہیں لوگوں کو نقصان نہیں ہے, اور انہی والی بات اگر کوئی اسپیسیفک ٹولہ ہے جو obviously لوگوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہوگا, تو اس صورت میں obviously one can also consider for less for different courses of action. مگر فی الحال ایسا لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے کہ جی شاید تھوڑی بہت چھوٹ تو مل جائے گی. ایک آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہتی ہوں کہ جو ملی ہوئی ہے 8% پہ بھی 10% چھوٹ, ان کا اختیار نہیں مزید اور ان کا اختیار ہوا تو مشکل ہے, وہاں پہ جو بیٹھے ہیں شاید وہاں سے کریں. ایک چیز آپ واضح کر دیجئے, ایف بی آر کی کچھ زیادہ پاورز ملی ہوئی تھی اریسٹ کرنے کی, اس کے بارے میں اب کیا ہو رہا ہے فائنلی؟ دیکھیں اس کے اندر ایسے فلٹرز لگا لیے ہیں کہ یہ ڈسکریشن نہیں ہوگی چیئرمین ایف پی آر کی, ایف پی آر کی اس میں ڈسکریشن نہیں ہوگی. ایک میکنزم طے ہے کہ جس میں یہ بالکل بھی آسان نہیں ہوگا کہ آپ کسی سی او یا سی ایف او کو اریسٹ کر لیں, اور آپ کو ملٹیپل لیولز آف اپروولز کے تحت آپ یہ جائیں گے تو پھر یہ ممکن ہوگا. تو پہلے بھی تو اریسٹ پاورز تھیں, لیکن وہ اس دفعہ اضافی فلٹرز لگاتی ہیں کہ کمیٹی بیٹھے گی, اس پہ مشاورت ہوگی, ایویڈنس پیش کیا جائے گا. لیکن اس کو جو پیش کیا جا رہا تھا نا کہ لیفٹ رائٹ لوگ گرفتار ہونا شروع ہو جائیں گے, اور بعد میں صرف اس کو میں اگر ٹو ڈیفائن اٹ ویری سمپلی, جو صرف ٹیکس چوری کر رہا ہوگا اس تک ہاتھ پہنچے گا
ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا اس کے اندر. چلے ہم امید کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. رانا افضل صاحب اور شیر علی ارباب صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین ہم نے بجٹ کے حوالے سے بھی بات کی اور سیاسی معاملات کے اوپر بھی بات کی, مگر اسرائیل ایران کے اوپر اسپاٹ لائٹ ڈالنا بہت ضروری ہے چونکہ اس وقت تو جنگ بندی ہے مگر پورے طریقے سے امن نہیں آیا ہے. اور کیا ہوں گے امریکہ کے توقعات پاکستان سے اس خطے کے اندر, اس پر بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. حال ہی میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے بعد بہت ساری قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں اور دوسری طرف امریکہ اور پاکستان کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ سے واضح نہیں ہو پا رہا کہ اس 2 گھنٹے سے زائد کی ملاقات میں کیا مانگا گیا تھا اور ماضی میں امریکہ کی پاکستان سے ایران اور اسرائیل کے حوالے سے کیا توقعات رہی ہیں. ان پر توجہ دینا آج کے حالات میں ضروری ہو گیا ہے. جنرل مشرف کے دور میں پاکستان امریکہ سے سول نیوکلیئر معاہدہ کرنا چاہتا تھا جس طرح امریکہ اور ہندوستان کے درمیان 2005 میں ہوا تھا, اور امریکہ کی ایما پر پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ ایک اہم ملاقات بھی کی تھی جو 2005 میں پاکستان کے وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری اور اسرائیل کے اس وقت نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سلون شالون کے مابین استنبول میں ہوئی تھی. تب اسرائیل غزہ پر اپنا قبضہ بھی ختم کر چکا تھا اور اس وقت یہ اپنی نوعیت کا پہلا باضابطہ رابطہ بھی تھا جس کو پوری دنیا نے ایک بریک تھرو کے طور پر دیکھا تھا. آئیے آپ کو 2005 کی اس ملاقات کا احوال دکھاتے ہیں. Pakistan attaches great importance to Israel ending its occupation of Gaza. We see this development as a beginning of the process of vacation of Israeli occupation and establishment of a Palestinian state living side by side with Israel in peace and security. It is our hope that through our efforts, including this historic meeting here in Istanbul, the first time a meeting today between the Israeli Foreign Minister and the Pakistani one, we will pave the way forward towards a future of peace, security and regional cooperation to the benefits of all peoples. ناظرین 2005 میں اس ملاقات کے بعد جو پہلا فون کال خورشید محمود قصوری صاحب کو آیا تھا وہ یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کونڈولیزا رائس کا آیا تھا اور وہ اس ملاقات کو سراہ رہی تھی. تو کافی یو ایس انوالومنٹ تھی اس ملاقات کو لے کے اور یو ایس انکریجمنٹ بھی تھی. تو آج ہم نے دعوت دی ہے سابق وزیر خارجہ جناب خورشید محمود قصوری صاحب کو. بہت شکریہ جی خورشید صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کس قسم کا دباؤ تھا امریکہ کی طرف سے پاکستان پر کہ اسرائیل کو قبول کیا جائے؟ وہ کیا حالات تھے جہاں پہ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کو قبول کریں؟ نہیں دیکھیں دباؤ اس طرح کا تو نہیں تھا نا. مسئلہ یہ تھا ہماری اپنی مصلحت تھی. اس وقت یہ سچویشن تھی کہ ہم میجر نان نیٹو ایلائی تھے اور ہمارے بہت قریبی تعلقات تھے امریکہ سے, لیکن بدنصیبی سے جو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے پریزیڈنٹ بش نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے, انڈیا کو تو دے سکتے ہیں کیونکہ وہ انڈیا کو دے رہے تھے. اور ہمارے لیے آکورڈ پوزیشن یہ تھی کہ ہم ایلائی تھے, ہمیں نہیں مل رہی تھی. ریزن کیا تھا؟ انہوں نے کہا جی اے کیو خان افیئر کی وجہ سے کانگریس آپ کو نہیں پاس کرے گی اگر ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں ایڈوائز یہ کیا گیا کہ آپ یہ دی اونلی وے اراؤنڈ دس از کہ اگر آپ جو جوئش لابی ہے نیو یارک اور واشنگٹن میں ان کو نیوٹرلائز کریں, کیونکہ سب سے زیادہ مخالفت وہ کر رہے ہیں پاکستان کی. اچھا. تو ایک ہائیسٹ لیول پہ پاکستان میں میٹنگ ہوئی, صرف 3-4 اس میں بندے تھے. اس میں فیصلہ کیا گیا کہ اس وقت ترکی کے جو صدر پریزیڈنٹ اردوغان ہیں اس وقت افیکٹولی وہی پاور میں تھے اور وہ پرائم منسٹر تھے. اس وقت پارلیمنٹری سسٹم تھا, بعد میں وہ پریزیڈنٹ تھے, وہی ان پار تھے. تو پریزیڈنٹ اردوغان کے اس وقت اسرائیل سے تعلقات بہت اچھے تھے. انہوں نے آفر کیا کہ وہ میری میٹنگ کرا دیں گے اسرائیل کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ. اسرائیلی بھی بہت کین تھے پاکستان سے تعلقات بنانے کے لیے. اس کی وجہ میں آپ کو سمجھا دوں گا, کیونکہ جب میری میٹنگ ہوئی ہے تو اسرائیلی اخباروں نے لکھا تھا دی فارن منسٹر آف دی اسلامک سپر پاور میٹس ڈپٹی پرائم منسٹر آف اسرائیل. ان کو خطرہ اگر تھا تو صرف پاکستان سے تھا, کیونکہ 1973 میں بھی جب انوار السادات نے حملہ کیا تھا مصر پہ اور شام ان کا اتحادی تھا,
उस वक्त हाफिज अल असद साहब ने सदर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को रिक्वेस्ट की थी कि हम उनकी मदद करें, और हमने पायलट्स भेजे थे जिन्होंने डॉग फाइट्स में इजरायली पायलट्स को जहाज़ों को गिराए थे शाम में। इसी बुनियाद पर जो भुट्टो साहब के वो बड़े कायल हो गए, ग्रैटिट्यूड था, तो उन्होंने मीर मुर्तज़ा भुट्टो को कई साल वहाँ पनाह भी दी शाम में। तो इजराइल बड़ा कीन था, और उसकी एक और भी वजह थी कि हमारी जो मिसाइल्स की जो रेंज है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है न्यूक्लियर प्रोग्राम, इट इज़ इंडिया स्पेसिफिक, एंड वी मेड इट क्लियर टू एवरीवन कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई खाइफ होने की ज़रूरत किसी को नहीं। वी आर अ पीसफुल कंट्री, और हमने हिंदुस्तान के इट इज़ ओनली फॉर इंडिया। लेकिन प्रॉब्लम इसराइलियों को ये था कि जो अंडमान आइलैंड्स है, जहाँ तक हमने डिक्लेयर की थी अपनी रेंज उस वक्त, वो दूर था कंपेयर टू इजराइल। तो दे न्यू दैट दे वर विद इन आवर रेंज एंड दे वर वेरी कीन। हम इसलिए कीन थे कि हम सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लेना चाहते थे अमेरिका से। और जब ये फैसला हुआ, जब मेरी मीटिंग हुई, तो जो सबसे पहला सवाल पूछा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इजराइल ने मुझसे कि आप फ़लस्तीनियों से ज़्यादा फ़लस्तीनियों के क्यों कायल है, सपोर्टर है। मैंने उनको वजूहात बताई कि 1947 से ही इससे हमारी वाबस्तगी है, और हम इसको कश्मीर के मसले से तशबीह भी देते हैं। तो उन्होंने हर किस्म की तरगीब मुझे दी। उन्होंने कहा हाई टेक्नोलॉजी, मुझे पता भी नहीं था सब क्या मतलब है, मैंने आके पूछा, फिर नैनो टेक्नोलॉजी, फिर अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि हम एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पाकिस्तान में ले आएंगे अगर आप हमें रिकग्नाइज करें। लेकिन उसमें पोजीशन ये थी कि मैं इसकी तैयारी करके गया था, क्योंकि मुझे पता था कि इजराइल यही चाह रहा है, और हम अमेरिका से सिविल न्यूक्लियर एनर्जी चाह रहे हैं, लेकिन हम ये कीमत अदा नहीं कर सकते थे। तो मैंने फिर इंटरनेशनल मीडिया के सामने ये कहा कि उन्होंने पूछा आप तैयार हैं? इसराइली को ख्याल था कि हम अगर आए हैं तो हम शायद उन्हें, जैसे तुर्की ने तो एक्सेप्ट किया ही हुआ था, कि शायद पाकिस्तान भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैंने कहा हाँ कर लेंगे, एक शर्त पे। तो बड़े उन्होंने कहा क्या शर्त है? मैंने कहा अकॉर्डिंग टू क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला प्लान। क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला प्लान वाज नोन एज लैंड फॉर पीस। उसको अरब लीग ने भी बाद में एक्सेप्ट कर लिया था कि अगर इजराइल विड्रॉ कर जाए और एक वायबल इंडिपेंडेंट पैलेस्टीनियन स्टेट, ये मैं रट के गया था फिक्रा, विद जेरूसलम एज इट्स कैपिटल, यानी कि बैतुल मक़दस उसका कैपिटल हो, तो फिर आपको रिकग्नाइज करेंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इम्पॉसिबल था पब्लिक ओपिनियन को सेटिस्फाई करना, अगर ये कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें और वो फ़लस्तीन का मसला बीच में हैंग करता रहे। तो मुझे कोई ऐसी एश्योरेंस नहीं मिली इजरायली से कि अगर वो मुझे कह देते कि हम एक्सेप्ट कर लेंगे, तो मैं भी ऐलान कर देता कि हम अगर वो एक्सेप्ट करेंगे, जैसे क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला का प्लान था, तो वो तो क्योंकि था ही कोई नहीं, इजराइल तो आज तक नहीं वैकेट कर रहा, तो वी कुड नॉट पे दैट प्राइस। और मैंने वहाँ ऐलान कर दिया, इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, दुनिया का मीडिया आया हुआ था, कि हम करेंगे ओनली इन केस of an viable and an independent Palestinian state with Jerusalem as its capital, यानी कि एक खुद मुख्तार फ़लस्तीन की रियासत जिसका दारुल खिलाफा बैतुल मक़दस हो, अगर वो होगा तो हम करेंगे। तो वो बहरहाल नहीं हुआ, और हमें सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी नहीं मिली अमेरिका से। बहरहाल चीन हमारा पक्का दोस्त है। खुशकिस्मती से 4 दिन पहले, बिफोर द जॉइंट न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हो गया था, जिसकी वजह से आज हमें सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाइना से मिल रही है। बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। अब 2003 में भी इराक अमेरिका जंग के दिनों में भी पाकिस्तान पर कोई दबाव डाला गया था, क्योंकि उस वक्त आपकी जो मुलाकात हुई थी वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डोनाल्ड रम्सफील्ड से हुई थी। उस मुलाकात में क्या बात हुई थी? मुझे डोनाल्ड रम्सफेल्ड की मैसेज आई कि ही वांट्स टू रिसीव मी इन द पेंटागन, और बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर ये वो, मुझे खुद नहीं समझ आई कि बात क्या है। तो जब मैं गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हमने आपको रिक्वेस्ट की है, ये करनी है कि आप हमारी इराक की जंग में मदद करें, आप मेजर नॉन नेटो एलाई हैं, विच वी वर। तो मैंने उनको क्लियरली कहा कि ये हमारा पब्लिक ओपिनियन किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा।
تو انہوں نے ویسے باوجود اس کے یہ پھیلا دیا کہ پاکستان انہیں سپورٹ کرے گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں پاکستان، جرمنی اور فرانس نے ڈٹ کے مخالفت کی اور ہم نے وہ ریزولوشن پاس نہیں ہونے دیا، اور الٹیمیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹس ہیڈ ٹو گیٹ اسمال آئیلینڈس ٹوگیدر، اور ایک دو ملکوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے جزیرے تھے، انہوں نے مل کے حملہ کیا اور اس کو کہہ دیا کولیشن آف دا ولنگ. تو اس لیے مجھے پتا تھا کہ دیر آر ریڈ لائنس آف پاکستان وچ، آئی ایم ویری گلیڈ کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میٹنگ کے باوجود بالکل فارن آفس نے کوئی ڈیلے نہیں کی، اور انہوں نے امریکن اٹیک آن ایران کو کنڈیم بھی کیا، اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے پریزیڈنٹ آف ایران سے بات چیت بھی کی. سو دو پیراہے پرسپیکٹیوز مختلف ہیں. بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب، آپ نے ہم سے بات کی اور بڑے اہم ایشوز کو آپ نے آج پھر سے اجاگر کیا ہے. یو آر آف کورس ان اے پوزیشن جہاں پہ آپ کے پاس یہ ساری کانفیڈینشیل انفارمیشن جو تھی وہ آپ کے پاس تھی اور ہم اپنے ویورز تک لے کے آئے. اب تک ناظرین پاکستان نے ایک توازن برقرار رکھا ہے، مگر اب توقع پاکستان سے یہ ہوگی کہ وہ اپنا اثر و رسوخ ایران کے اوپر استعمال کرے اور جو ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہے اس کے اندر اپنا کردار ادا کرے. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.